اس زمانے کی سب سے بڑی ضرورت ہے مشارکہ، اور مشارکہ کہتے ہیں نوجوانوں کو اور تمام لوگوں کو اپنے ساتھ شریک کرنا، ایک کنورسیشن ڈیولپ کرنا، ڈسکشن کرنا، مباحثے کی کیفیت میں دین کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کرنا۔ اس کے لیے اسٹڈی سرکلز قائم کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جن لوگوں کو دین کا پتہ نہیں انہیں آسان شکل میں سوال و جواب کے سیشن میں دین کے بارے میں آگاہ کیا جائے۔ کسی فلاسفر نے بڑی اچھی بات کی کہ جب ہم شیشے کے سامنے کوئی ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ صرف ایک ہی نظر آتا ہے، لیکن اگر وہ دو شیشوں کے درمیان کھڑا ہو تو وہ لامتناہی اس کے وجود نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہر طرف وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے۔ اسی طرح ایک بندے کی رائے ایک ہی ہوتی ہے، لیکن جب دو بندے مل کے کسی بات پہ رائے دیتے ہیں تو پھر وہ رائے بھی لامتناہی ہوتی چلی جاتی ہے، اس میں بہت سی نئی آراء اور تجاویز سامنے آنا شروع ہو جاتی۔ اس لیے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے کہ آپ نے اسی طرح لوگوں کو اپنے ساتھ شریک کر کے ان تک دین پہنچایا، ڈسکشن اور کنورسیشن اور محادثہ کے انداز میں۔ آپ ایک جگہ گئے، دیکھا کہ لوگ چاند، سورج اور تاروں کی پوجا کرتے ہیں، تو قرآن پاک نے ان کی اس پوری ڈسکشن کو بیان کیا کہ آپ نوجوانوں کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ تم ستاروں کی پوجا کرتے ہو، ھذا ربی، کہ یہ رب ہے، فلما افلا قال لا احب الافلین، لیکن جب وہ ستارہ غروب ہوا تو فرمایا کہ میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور ان کو اپنی اس کنورسیشن اور ڈسکشن میں شریک کر کے ایمان کی طرف لے کے آئے۔ پھر فرمایا کہ فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، جب چاند کو دیکھا تو فرمایا پھر یہ رب ہو سکتا ہے، جب وہ بھی غروب ہوا کہا یہ بھی رب نہیں ہے۔ فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر، پھر جب سورج کو دیکھا تو فرمایا یہ تو بہت بڑا ہے، یہ رب ہوگا۔ لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو پھر ان سارے نوجوانوں کو اپنے ساتھ شریک کر کے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، کہ میں اپنا رخ اس خدا کی طرف کرتا ہوں جس نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ تو وہ ڈسکشن، کنورسیشن، محادثہ اور گفتگو کے انداز میں سب کو شریک کر کے آگے بڑھے، اور یہی اسلوب ہمیں بھی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کی روشن مثال ہمارے سامنے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا طرز عمل ہے کہ آپ نے فقہی مسئلے اکیلے بیان نہیں فرمائے، بلکہ آپ نے الفقہ التقدیری کی بنیاد رکھی۔ اور میرے دوستو، فقہ التقدیری کسے کہتے ہیں؟ کہ فرض کرنا مسائل، ابھی مسئلہ درپیش نہیں ہے لیکن آنے والی صدیوں اور آنے والے سالوں میں سوچنا کہ شاید یہ مسئلہ پیش آ جائے، شاید یہ مسئلہ پیش آ جائے، اور اس سے مسائل فرض کر کے نکالتا چلے جانا۔ اور اس کے لیے 40 علماء کی ٹیم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اپنے ساتھ بٹھاتے تھے، وہ آپ کے شاگرد تھے۔ 40 علماء کی پوری ایک کابینہ بٹھاتے، پھر ان کے ساتھ ڈسکشن کرتے، اور پھر کہتے آؤ ہم مسئلے فرض کرتے ہیں۔ اور اس طرح آپ نے 30 سالوں میں 40,000 مسئلے الفقہ التقدیری کے تحت اپنی کتابوں میں بیان فرمائے، جو آنے والے سالوں میں پیش آنے تھے، آنے والی صدیوں میں پیش آنے تھے، ان کا حل آپ نے پہلے بتا دی۔ 20,000 افتراضی مسائل آپ نے پیش کیے۔ مثال کے طور پہ آپ کی فقہ میں، آپ کی مجلس میں یہ بات ہوتی کہ بغداد کی تعداد اب تو تھوڑی سی ہے، اگر یہ 20 لاکھ بندے ہو جائیں بغداد میں تو پھر اس کے حالات کیا ہوں گے، اور پھر اس کے مسائل کو کیسے حل کیا جائے گا، تو وہ وہاں بیٹھ کے فرض کر رہے تھے۔ اسی طرح پھر فرض کرتے ہیں کہ اگر دجلہ اور فرات کا پانی کم ہو گیا تو پھر لوگ کس طریقے سے سروائیو کریں گے۔ یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اس وقت بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے جب دجلہ اور فرات پوری روانی سے بہہ رہے تھے اور پانی کم ہونے کا کوئی سوال نہ تھا، لیکن وہ آنے والی صدیوں کے مسائل پہ سوچ رہے تھے۔ انوائرمنٹل سائنسز، ماحولیاتی آلودگی اور ان ساری چیزوں پہ یو این او آج کمیشن بنا رہا ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ نے اس وقت سوچا اور آنے والی صدیوں کے مسائل میں غور و فکر کیا۔ ایک جگہ اپنی فقہ میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی زمین سے باہر ہو، یعنی کسی ایسی جگہ پہ چلا جائے جو زمین سے باہر ہے، تو پھر وہ کس طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا۔ یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرض کرتے ہیں، تو ابھی تک خلا میں جانے کا کوئی تصور بھی نہ تھا، تو امام اعظم ابو حنیفہ نے اس وقت یہ مسائل فرض کر کے اپنی کتابوں کے اندر بیان فرمائے۔ حتیٰ کہ ہماری فقہ حنفی میں یہ بھی لکھا ہوا ہے، بلکہ پوری ایک کتاب ایک حنفی عالم امام شمس الدین جو ہے انہوں نے لکھی، اور اس کتاب کا نام ہی ہے ناظورۃ الحق فی من
یصلی العشاء وَإِن لَمْ يَغِبْ الشَّفَقُ، یہ کتاب کا نام ہے کہ ناظورۃ الحق، کہ یہاں حق کو پیش نظر رکھا جا رہا ہے کہ اگر کہیں ایسا مقام آ جائے کہ جہاں سورج غروب ہی نہ ہو تو وہاں مغرب کیسے پڑھیں گے، وہاں عشاء کیسے پڑھیں گے، یہ تو اس وقت پتہ ہی نہیں تھا، لیکن آج ڈنمارک میں ایسے مقامات موجود ہیں کہ جہاں پر پھر یہ مسائل سامنے آ رہے ہیں۔ تو یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا وہ عظیم ویژن ہے کہ آپ نے لوگوں کو بٹھا کے ڈسکشن اور محادثہ اور کنورسیشن کے ذریعے مسائل کو فرض کیا۔ آج ہمیں بھی ایسی اجتماعی دانش اور کولیکٹیو ویژن کی ضرورت ہے۔